اس وقت معاشرے میں بے روزگاری اور بیکاری کیوں پھیل رہی ہے؟ اس وقت ہماری نوجوان نسل کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ کیوں مجرمانہ زندگی کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت ابھی سے کر لیں، وگرنہ اس کا انجام کیا ہوگا پھر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آج ایک ایسے موضوع کی طرف لے کے چلوں کہ جس کا آج ہم سبھی شکار ہیں۔ اس وقت ہماری اولاد، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، مجرمانہ زندگی کی طرف مائل ہو رہی ہے، اپنی زندگیاں ضائع کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، بچے کا خراب ہونے کا سبب معاشرے میں بے روزگاری اور بیکاری کا پھیلنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، ایک آدمی ہے، اس کے بیوی بچے ہوں اور اس کے پاس کام کاج کی مواقع میسر نہ ہو، اس کے پاس ذریعہ آمدن نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت، اتنی جائیداد نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، تو پھر اس صورت میں پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے۔ لازمی طور پر بچے مجرمانہ زندگی کی طرف مائل ہوں گے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ گھر کا سربراہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر ڈاکہ زنی کا رستہ اختیار کرے گا، چوری کا رستہ اختیار کرے گا، رشوت کی شکل اختیار کرے گا۔ اس صورت میں معاشرے میں انارکی اور بے روزگاری پھیلے گی۔ اسلام نے عدل و انصاف پر مبنی احکام جاری کیے ہیں اور افراد اور قوم سب کا خیال رکھا ہے۔ اسلام نے بے روزگاری کی تمام اقسام کا علاج کیا ہے، خواہ وہ مجبوراً ہو یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اسلام نے جو مجبوراً ہو کہ ایک آدمی ہے وہ کام کاج تو کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس مواقع ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ اس صورت میں اسلام نے دو صورتوں سے اس کا علاج کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حکومت پر لازم کر دیا کہ وہ لوگوں کے لیے کمائی کے راستے اور اسباب مہیا کرے۔ دوسری صورت میں کہ معاشرے اور قوم پر لازم کر دیا کہ اس لوگوں کی اس وقت تک امداد کریں جب تک وہ کام کاج نہ پالیں۔ پہلی صورت کی حکومت پر لازم کر دیا۔ اس کی مثال ذرا چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک انصاری آیا آپ علیہ السلام کے پاس، تو اس نے آپ علیہ السلام سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ٹاٹ ہے کہ جس کا آدھا حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور آدھا حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پانی پینے کے لیے برتن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے آؤ۔ وہ جب لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ ان دونوں کو کون خریدتا ہے اور کتنے میں؟ ایک صاحب بولے کہ میں ان کو 2 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیچ دیا اور 2 درہم لے کے انصاری کو دیے اور کہا کہ یہ لو، 1 درہم کا کھانا لو، گھر پہنچاؤ، اور 1 درہم سے بازار سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ اب وہ انصاری آدمی نے ایسا ہی کیا، کلہاڑی لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی ڈالی اور فرمایا کہ تم جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور اس وقت تک میرے پاس نہیں آنا جب تک تمہارے پاس درہم و دنانیر نہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 15 دن تک میرے پاس مجھے تم نظر نہ آؤ۔ اب وہ چلے گئے، اس نے یہ کام شروع کیا۔ 15 دن کے بعد جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس 10 درہم تھے۔ اس نے کچھ کا کھانا خریدا، کچھ کا سامان خریدا، کچھ گھر کے لیے ضروری سامان خرید کے پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرض کیا، محنت مزدوری کرنا تمہیں اس سے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ تمہارا مانگنا تمہاری پیشانی پر نقطہ کی شکل میں ظاہر۔ اور دوسرا کہ معاشرے اور قوم پر لازم کر دیا کہ وہ لوگوں کی اس وقت تک امداد کریں جب تک وہ کام کاج نہ پالے۔ اس کی مثال سنیں، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دے دے کہ جس کے پاس سواری نہ ہو، اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانا ہو تو وہ اس شخص کو بھی دے دے کہ جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص حقیقت مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ جو کھانے سے اپنا پیٹ تو بھر لے، رات گزار لے، لیکن اس کا پڑوسی، اس کا ساتھ رہنے والا بھوکا ہو اور اس کو معلوم بھی۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم نے معاشرے کو مل کے ہی سیدھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے کمائی کے راستے اور اسباب مہیا کریں۔ والسلام۔